عشق رسول کیا امت مسلمہ کو یہی درس دیتا ہے کہ صرف ربیع الاول کے اندر چست ہو جاؤ، ربیع الاول کے اندر چرچے کر لو؟ کیا میرے محبوب کا دین ربیع الاول کے لیے تھا بس؟ جبکہ میرے مسلمان، میرے محبوب کا پورا دین پورے سال ہے، نمازیں پورے سال ہیں، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد مکمل اسی حیت پر ہیں۔ جب میرے محبوب کی زندگی پورے سال کے لیے، تو میرے مسلمان تیرے وجود پہ یہ ربیع الاول کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، ربیع الاول کے اندر ہی تیرے اندر یہ خوشی آتی ہے؟ کیا باقی دنوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں تھی؟ مقصد نہیں تھا؟ پیارے نبی کی آمد کا مقصد پورے سال نہیں، پورے 23 سال رہا، اور پورے 23 سال نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے میرے محبوب کا مشن ہے۔ تو بھائی دوستو، مشن کو اپنانا ہے۔ ایک ہوتا جشن مصطفیٰ، ایک ہوتا مشن مصطفیٰ۔ جشن جنہوں نے منا لیا، ٹھیک ہے، جشن منانے والوں میں پیارے نبی کا سگا چچا ابو طالب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور دیگر حضرات بھی تھے۔ لیکن مشن کو اپنایا کس نے ہے؟ وہ میرے محبوب کے صحابہ نے ہے، میرے محبوب کے خاندان نے ہے۔ جیسے میرے بھائی دوستو، جشن مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ دو الگ الگ عنوان ہیں۔ جشن منانے کا ہمیں پابند نہیں کیا، پیارے نبی نے ہمیں مشن اپنانے کا پابند کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں حجۃ الوداع کے خطبے میں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ لوگوں دین تمہیں دیا ہے، تم پر لازم ہے اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ تو صحابہ نے مشن کو اپنایا، اپنی زندگی قربان کر دی، وہیں سے گھروں سے جب نکلے ایسے نکلے کہ دوبارہ لوٹنے تک کا تصور نہیں، اپنی زندگی قربان کر دی، پیارے محبوب کو مشن کو لے کر نکل پڑے۔ کیا مشن والے کامیاب ہوئے، جشن والے کامیاب ہوئے؟ مشن والے پورا سال مشن اپناتے ہیں، جشن والے پورا سال میں ایک دفعہ جشن مناتے ہیں بس۔ تو جشن تو منایا ابو لہب نے بھی تھا، ٹھیک ہے، اور دیگر حضرات نے منایا تھا۔ خوشی کا اظہار سب کو تھا، مسلمان جو یعنی کہ پیارے نبی کے غلام بھی تھے بنے بعد میں، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اصل پیارے نبی کی خوشی اس وقت یہی تھی کہ بھئی بچہ پیدا ہوا ایسا، لیکن اب آنے کا مقصد 40 سال جو رہا، اس کے بعد پیارے نبی کی نئی زندگی کا آغاز ہوا، نبوت والی کا، یعنی نبی کے مشن کا آغاز 40 سال کے بعد ہوا۔ پھر محبوب نے اپنی خوشی اور اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑا، اپنے مشن کو لے کر نکلے ہیں، اپنے صحابہ کی وہ تربیت کی، وہ ان کو تعلیم دی، وہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ انہیں اپنے مشن پر جمع دیا، اپنے مشن پر کھڑا کر دیا، اور پوری دنیا میں مسافر بنا دیا ان کو۔ دیکھتے نہیں کہ اس کے بعد صحابہ نکلے، صحابہ کی قبریں دنیا میں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جشن منایا تھا لوگوں نے پیارے نبی کے بس جب ولادت پہ، لیکن اس کے بعد جشن کا تصور نہیں ہے ایسا، جیسا کہ آج کل ہم نے سمجھ لیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، پھر مشن کا تصور بھی ہے، مشن کی حقیقت بھی ہے۔ تو پیارے نبی کے صحابہ نے مشن کو اپنایا۔ اب جشن منانے والے سال میں ایک دفعہ جشن منا رہے ہیں، اور مشن اپنانے والے پورا سال میں مشن اپناتے ہیں۔ اچھا، جشن منانے والے اپنے آپ کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عشق رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جی میں عاشق رسول ہوں۔ تو عشق رسول کیا تیری زندگی میں اتنا ہی؟ محبوب جس دن آئے تھے، تشریف لائے دنیا میں، اگر اس دن تمہیں سرکاری طور پر چھٹی منانے کی وہ ہے، ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار ہے، تو محبوب کی آمد کی کیا مقصد تھا آمد کا؟ اور محبوب کی خوشی کس چیز میں؟ میرے محبوب نے فرمایا میری خوشی نماز کے اندر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ میرا مسلمان، پورے سال تو نے جیسی پڑھنی ہے ویسی پڑھنی ہے، کم از کم جس دن تو جشن منا رہا ہے، جس دن محبوب کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، کم از کم میرے مسلمان اس دن کی 5 نمازیں تو پڑھ لے۔ 9-10 بجے کے قریب کیسا جلوس نکالا جاتا ہے، کتنا شور شرابہ، جیسے تو ان سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی، جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے، وہی مسجد ویران پڑی ہوتی ہے، کم از کم ظہر کی نماز اس دن بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیا محبوب کی خوشی یہی ہے؟ محبوب تو چاہتے کہ میں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور آج میرا مسلمان سبھی شیطان نے دوسرے چکروں میں لگا دیا، مین محبوب کا جو مشن تھا اس مشن سے گویا ہٹا دیا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، پیارے نبی کے مشن کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کا طرز کیا تھا ربیع الاول میں؟ صحابہ سے تو اس قسم کے معاملات کہیں ثابت نہیں، اور کہیں ثابت نہیں ایسے،
تو آج ہمیں شیطان نے الٹ رستے پر لگا دیا، سنت کے خلاف لگا دیا، سنتوں سے ہٹا دیا، فرائض و واجبات سے دور کر دیا۔ میرے مسلمان، آج ہمیں توبہ استغفار کر کے اپنے نبی کی سنتوں کے قریب آنا ہوگا۔